رحم الله من قرأ الفاتحة. اگر کوئی خاص زحمت نہ ہو تو دیوار سے کیک لگانا میں سمجھتا ہوں جوانوں کے لیے ابھی اس عمر میں مناسب نہیں ہے. ادھر تشریف لائیں، ادھر. پر حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدون. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات بر محمد. روزہ سلسلہ مجالس کی آج تیسری مجلس اعزا میں آپ نے معروضات آپ حضرات کی خدمات عالیات میں لے کر حاضر ہوں، اور میں نے جس موضوع کا آغاز پرسوں کیا تھا، گو کہ اس بحر مواج کی لہریں جو ہیں وہ میرے قابو میں نہیں ہیں، مگر کوشش کروں گا کہ اس سمندر کو کوزے میں قید کروں، اور پھر کبھی موقع ہوا تو اس کی امواج کی تلاطم خیزیاں پھر کوزے سے باہر آئیں گی.
اس عنوان کے تحت کہ عطائے خدا اور رضائے حبیب، میں نے سورہ زحا کی ابتدائی آیتوں کو منتخب کیا عنوان سخن کے طور پر، جس کا ترجمہ حاضر خدمت ہے بطور رسم دیرینہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ دو قسموں سے اپنے کلام کا آغاز فرما رہا ہے۔ والضحیٰ قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچا، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنے تاریکی کے پردے میں خلائق کو ڈھانپ لے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ اپنے حبیب سے تسلی کے لہجے میں مخاطب ہے کہ اے میرے حبیب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ گھبرائے نہیں، آپ کا انجام کار آپ کے آغاز اور ابتدا اور شروعات سے کہیں بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشنود ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ خدا بے نیاز، جس کو کسی کی تلاش رضا نہیں ہے، وہ تلاش رضائے حبیب میں۔ مسئلہ عطا کریں ہے، مسئلہ رضائے حبیب کا ہے، کیا عطا کرے کہ حبیب راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ نظر منازل فرائض پہ نہیں ہے، نظر مرتبہ محبت پر ہے۔ وہ عطا کرے کہ شایان شان حبیب ہو، کہیں توہین قانون محبت نہ ہو جائے۔ کیا عطا کرے وہ صاحب لولا کا لما خلقت الافلاک بھی ہے۔ کیا عطا کرے وہ صاحب ما ینطق عن الہوا بھی ہے۔ کیا عطا کرے وہ مرکز پرکار عشق بھی ہے۔ کیا عطا کرے وہ نقطہ دائرہ محبت بھی ہے۔ کیا کرے، کیا عطا کرے وہ اس گنبد بیدر میں نغمہ کن کی پہلی صدائے باز گشت بھی ہے۔ کیا عطا کرے جہاں قدم رکھے منزل قاب قوسین ہو جائے۔ کیا عطا کرے جس کی پیشانی میں بہنے والے پسینے کے قطروں سے خلقت انبیاء و مرسلین ہوں۔ اس دائرہ عالم امکان میں کچھ نظر نہیں آتا، جو بھی پیدا کر چکا تصدق حبیب میں ہے، جو پیدا کر رہا ہے تو فعل حبیب میں ہے، جو پیدا کرے گا وہ دائرہ عالم امکان میں ہر شے تصدق حبیب میں ہے، اور توفیلی چیزیں عطا نہیں کی جاتی، منزل احسان میں توفیلی چیزیں تحفے کے طور پہ نہیں دی جاتی۔ تو آئیے اب رضا کا مسئلہ قرآن سے حل کیا جائے۔ کل بس اب یہاں سے آج کی تقریر کا آغاز ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا تھا کہ جہاں پر رضا کا مسئلہ سلجھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے میرے حبیب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ، آپ آسمان میں اپنے چہرے کو اٹھا اٹھا کے کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں، کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ان قریب ہم آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف، کعبے کی طرف گھمائے دے رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تو اشارت ہے۔ ایک مل جل کے اور صلوات سے نواز ہے۔ تو یہ تو اشارتاً ایک مسئلہ حل ہوتا نظر آیا کہ حبیب خدا کو کعبے سے اتنی دلچسپی کیوں ہے جبکہ قبلہ اولا بیت المقدس ہے۔ مگر تحویل قبلہ یہ بتا رہی ہے کہ تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے کعبے کی طرف ڈائیورجن وہ ہوگی مشیت خدا، مگر آغاز تو رضا حبیب سے ہے، یعنی خواہش حبیب سے یہ قبلہ وہ کس لیے؟
جائے پروردگارا اگر تمہیں بیت المقدس ہی کو، اگر کعبے ہی کو قبلہ بنانا تھا صبح قیامت تک کے لیے، تو اس ایکسپیریمنٹ کی ضرورت کیا ہے کہ عارضی طور پر بیت المقدس کو قبلہ بنایا جائے؟ شاید آواز آئے کہ تم نے آگے قرآن میں نہیں پڑھا، بحث قبلہ سورہ بقرہ میں، اور دوسرا پارہ یہیں سے شروع ہوا ہے کہ میں نے ایک امتحان لیا تھا عارضی طور پر، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کچھ صفحاء، کچھ احمق، کچھ بے وقوف یہ ضرور پک کریں گے، یہ ضرور اعتراض کریں گے میرے حبیب کے فعل کے اوپر، یہ اعتراض کریں گے، یہ آبجیکشن کریں گے، ان قریب کچھ کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب کچھ احمق، کچھ سفیہ اعتراض کریں گے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، وہ کون سی شے تھی، کیا ریزن تھا، کیا سبب تھا کہ ان لوگوں کو اس قبلے سے گھما دیا اس چیز نے جس قبلے پر یہ پہلے سے تھے؟ یہ کیا ضرورت تھی کہ انہیں گھما دیا گیا، یہ کیوں گھوم گئے؟ اب آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے وہ پہلا قبلہ قرار دے کر، اور یہ جو قبلہ بدلا ہے وہ فقط اس لیے بدلا ہے کہ ہم یہ جتا دیں اور جان لیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ کون اتباع رسول کرنے والا ہے اور کون اپنے پیروں پہ پیچھے پلٹ جانے والا ہے۔ ماشاءاللہ سالمین اور غانمین در بطول کے عزادار جوان واپس آ چکے ہیں، اور آپ کے جانے پر بھی یہاں ولولہ اور جوش کم نہیں تھا، اور آپ کے آنے سے اضافہ ہوگا۔ تو عزیزو، اب ظاہر ہے کہ مجھے اس رخ پہ نہیں جانا ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ ایک صلوات سے اور نوازے، تھوڑا آگے بڑھائیں آپ۔ پوشیدہ رضا کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، توجہ کا طالب۔ مگر آئیے اب کھل کے قرآن مجید میں پوچھا جائے کہ کیا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، یا کیا اللہ سے اپنے حبیب نے مانگا؟ بھئی توجہ کا طالب ہوں، اتنا یاد رہے کہ یہ قرآن مقدس کی آیات پیغمبر نے اللہ سے مانگی نہیں ہے۔ آئے اذان کے ذرا سا اونچا کریں، ذرا سا بلند، ذرا سا فکر کی منزل کو۔ یہ قرآن کے سورے اور قرآن کی آیتیں جو ہیں، یہ معجزہ خالدہ صبح قیامت تک کے لیے ہر کتاب جس کے آگے سرنڈر ہے، اور صبح قیامت تک کے لیے جس کتاب کا یہ چیلنج ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین روشن کتاب میں ہوگا۔ تبیان لکل شیء، ہر شے کا اس کے اندر بیان موجود ہے۔ جو معجزہ ہو، جو عقول بشریت کے لیے صبح قیامت تک کے لیے فقط اسی رخ سے لفظی معجزہ نہیں ہے کہ صنائع و بدائع لفظی اور بلاغت اور ریٹورکس کا معجزہ ہو، بلکہ معانی کی گہرائیوں کا بھی اور گہرائیوں کا بھی یہ ایک معجزہ ہے کہ بشری قوت جو ہے وہ اس کا جواب نہیں لا سکتی ہے۔ مگر ایسی کتاب بھی کوئی ایک آیت ہمیں دکھا دیجئے کہ اللہ نے مانگا ہو اپنے حبیب سے، یا اللہ کہے کہ آپ نے قرآن مانگا ہے تو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں قرآن کے لیے یہی تو آیا ہے، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو دیا ہے قرآن و سورہ، ہم اللہ سے پیغمبر نے مانگا نہیں ہے۔ تو آئیے پھر دیکھا جائے کہ قرآن میں اور کون کون سی طلبیں ہیں جو نبیوں نے مانگی ہے، اور کون سی وہ طلب ہے جو حبیب نے مانگی ہے۔ بھائی توجہ کا طالب ہوں کہ جتنی بھی آیات ہے کہ جن کا آغاز رب 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 کر کے ہوتا ہے، یہ نبیوں کی دعائیں ہیں جن کی حکایت اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ توجہ، آدم نے جب دعا کی اللہ سے مانگا تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پالنے والے، ہم نے اور ہماری بیوی حوا نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے کہ جنت سے نکالے گئے، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ جناب نوح نے دعا کی ہے کہ جب یہ سرکش قوم نہیں مان رہی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پالنے والے اپنے منکروں اور اپنے کافر نافرمان بندوں
دنوں میں ایک گھر بھی روئے زمین پہ باقی نہ رہے. اللہ نے دعا سنی ہے بھائی, توجہ ہے کہ نہیں ہے, بیدار ہے کہ نہیں ہے. جناب عیسیٰ نے بھی دعا, جناب یوسف نے بھی دعا کی ہے, اے میرے پالنے والے, ہم یہ جس بتوں کی پرستش کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں, یہ قید خانہ تیری محبت اور تیری طرف لو لگائے ہوئے, یہ قید کو میں ترجیح دیتا ہوں بتوں کی پرستش کے اوپر, تو تم میرے اوپر رحم فرما دے. جناب یونس نے بھی بطن ماہی میں دعا کی ہے, وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو ہم نے ان کو پھر نجات دے دی ہے بطن ماہی سے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابراہیم نے بھی ہم سے دعا کی ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ قنوت میں جو آپ آیتیں پڑھتے ہیں, پھر ابراہیمی نے دعا کی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پروردگارا مجھے اور میرے اہل عیال کو اقامہ صلاح کا پابند بنا دے, تو رحم کرنے والا اور دعاؤں کو سننے والا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عیسیٰ نے بھی دعا کی ہے, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, پروردگارا ہمارے اوپر آسمان سے کھانا نازل کر, وہ مائدہ جو بنی اسرائیل کو کھلایا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر دو دعائیں دو نبیوں کی قرآن میں بہت لہجے آپس میں مل رہے ہیں. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دعا قرآن میں کلیم کی ہے اور ایک دعا حبیب کی ہے. بیدار ہو جائے بھائی, توجہ کرا کیا مانگا ہے, تو آئیے کلیم کی دعا دیکھی جائے. کلیم اللہ حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, کہ جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, ہم نے موسیٰ سے شجر کے وسیلے سے ہم نے موسیٰ سے کلام کیا, حق کلام کی طرح, یعنی حق کلام بات کرنے کی طرح ہم نے موسیٰ سے بات کی ہے. مگر کیسے؟ شجر کے وسیلے سے بات کی ہے تو وہ کلیم بن گیا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو وسیلے سے مخاطب خدا بنے وہ کلیم ہوتا ہے, جو بلا وسیلہ مخاطب ہو وہ حبیب ہوتا ہے. محمد والے محمد آواز بلند تر صلوات. یہ ہم لوگوں کے ذرا قوت کا سوال ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ, یہ کیسے بول رہا ہے؟ اور حبیب خدا ختم الانبیاء علیہ السلام. باغی کا بھی ہے, بالکل عجیب طرح کی آواز. محمد والے محمد آواز بلند تر کے ساتھ صلوات. ہر شے کے لیے ایک آفت ہے, علم کے لیے آفتیں ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بغیر پڑھنا مناسب ہے. اور حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات. دیکھیے ہے ابھی صحیح ہوا. میں تو آج پڑھ کے جا رہا ہوں مجلس میری, مگر یہاں کے انتظامیہ سے خاص گزارش ہے کہ ساؤنڈ سسٹم پر بڑی توجہ کریں, اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں یہ تو ضیاء بھائی اتنے تجربہ کار ہیں اور اب ان کو شہرت کے بانوں پہ پہنچ کے ان کو ضرورت نہیں ہے, شکایت نہیں کرتے ہیں, ورنہ نوحہ پڑھنے والی کی مصیبت ہے یہ مائک. میں دیکھتا ہوں اور حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات. معذرت چاہتا ہوں, یہ ڈسٹربینس اگر ہوا ہو آپ لوگوں کو, ظاہر ہے میں بھی ہوا, آپ بھی ہوئے. چلیں ہم بہت کام نہ بڑھے. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات.
حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات نعرہ اور حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ اندر و باہر کور ویسے اب تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ یہ بیمار نہیں ہوگا اس پر ایک درود پڑھ دیجیے ہر دشمنان اہل بیت لانا ہر دشمنان اہل بیت لانا ہر دشمنان اہل بیت لانا نعرہ حیدری بڑی معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ 2-3 منٹ کا ڈسٹربنس ہے آگے انشاءاللہ ٹھیک رہے گا ورنہ پھر وہ مزہ نہ آتا ہے ایک اور مل جل کے صلوات بزرگ ہو تو تمام انبیاء و مرسلین نے فائل مختار نہیں ہے نا اس لیے اس کا حساب ہوگا اس کو چھوٹ وہی بہتر تھا اور محمد و آل محمد صلوات کافی نہیں ہر جگہ کی لیکن اب تو میرے خیال سے پورا سسٹم ہی ڈاؤن ہے جو لوگ زیادہ یہاں سے والنٹیئرز زیادہ یہاں سے مائک سے وابستہ رہے ایک دفعہ اسی طریقے سے مجلس میں قبلہ و کعبہ علامہ اظہر حسین زیدی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور اس نے اتفاق یہ تھا کہ ان کے آگے جو مائک تھے وہ 3 مائک لگے ہوئے تھے تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ بھائی اگر آواز میری آپ تک نہ پہنچے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے ان تینوں کا قصور ہے اور حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات نیچے کہیں ٹرپ تو نہیں ہو گیا نہیں ہوا ٹرپ یہ بھی اتفاق ہے پچھلے 12 سال بھی
لیکن ایک بات کافر ہے منافق نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس نے کہا ہم نہیں پہنچائیں گے لیکن بدل کے نہیں پہنچائیں گے, تحریف نہیں کرے گا پیغام میں, کہیں نہیں پہنچائیں گے, صاف صاف کافر انکار کر یہ نہیں کہ پہلے مبارکباد کی اگر آپ کو پاور آ رہی ہے خواتین میں بھی آپ سے کم لوگ کم آپ سے بھلائی ہو ان کو شکایت یہ آ گیا آلٹرنیٹو ماشاء اللہ. صرف مولانا کی ضرورت ہے بس. کرسی لاؤ کرسی لاؤ. بھائی یہ کاوٹ ڈالے گا یہ بھائی اس کے اوپر بھائی کون انتظام زیادہ کر کرسی پہ رکھ دو سب کو سب کے کانوں میں پیروں میں چلے جائے گی پیروں کے نام پڑ اچھا اس کو بولا برائے خوشنودی امام زمانہ بلند پر صلوات. اب آپ ویسے ہی آمادہ ہو جائیں, ویسے ہی تشریف لے آئیں, اب فرش اعضاء پہ بیٹھیں, ایسا لگے کہ بالکل وہیں سے کنیکٹ ہو گئے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بس ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں اب یہ آواز کافی ہے میرے خیال. اوہ ہو نیچے تو اس کو کنیکٹ کریں گے آپ. اس کو آگے لگانا اچھا نیچے کے لیے ورنہ تو میں بغیر مائک کے بھی پڑھ دیتا ہے, مسئلہ یہی ہے نا. نہیں
اگر پردے کا لحاظ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دوش بدوش عزاداری ہر عبادت میں دوش بدوش. آ رہی ہے، پوچھ لیں ایک بار، آپ معلوم کر لیں. ہاں چلے وہاں کے ٹی وی کے والیوم بڑھا لیں. اور میں دعا کرتا ہوں مولانا جناب سید نواب حسین صاحب قبلہ حفظہ اللہ، خدا بند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کو عمر نوح، صحت و سلامتی اور اسی جذبہ خدمت دین و قوم و ملت کے ساتھ ان کو عمر نوح عنایت فرمائے. یہ اس وقت جو ہے وہ فرشتہ تبلیغ بن کے نازل ہو گئے. جیسے کہ بلغ کا حکم لے کے کوئی آیا تھا، کوئی فرشتہ آیا تھا حکم بلغ لے کر، یہ حکم بلغ لے کے آئے ہیں، میں بیان بلغ سنانے جا رہا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. وہ تو حالات کے حساب سے ہوتا ہے، یہاں پر بدا واقع ہو سکتا ہے، یعنی کہ فیصلہ بدل بھی سکتا ہے، تو اس کا ٹینشن نہ لیں. انشاءاللہ ہم بہت مناسبت کے ساتھ حالات اور قوت برداشت و ماحول سب دیکھ کے کرتے ہیں. آپ بس ادھر توجہ رکھیں، اور ایسی توجہ کہ جیسے کہ یہ جو میں اس بیان بیچ میں کر چکا ہوں وہ بس اس میں بلا فصل میں بولنے جا رہا ہوں، اور بلا فصل تو ہے ہی ہے، اس لیے کہ ذکر اہل بیت تو ہوتا رہا بیچ بیچ میں، لہٰذا ایک جوش کے ساتھ صلوات پڑھیں اور بات آگے بڑھیں. تو تمام انبیاء ما سلف نے اللہ سے طلبیں کی ہیں، اللہ سے دعائیں کی ہیں، اللہ سے مانگا ہے. آدم نے بھی مانگا، نوح نے بھی مانگا، ابراہیم نے بھی مانگا، موسیٰ نے بھی مانگا، عیسیٰ نے بھی مانگا، یوسف نے بھی مانگا، ایوب نے بھی مانگا، زکریا نے بھی مانگا، یونس نے بھی مانگا، اور اللہ نے ہر ایک کی طلب سنی ہے اور ہر ایک کو عطائیں کی ہیں، ہر ایک کو تحفے دیے ہیں. مگر دو طلبیں جو ہیں وہ بہت مشابہ ہیں. ایک طلب کلیم کی ہے اور ایک طلب حبیب کی ہے. توجہ کا طالب ہوں. ایک طلب کلیم کی ہے اور ایک طلب حبیب کی ہے. اب کلیم کی طلب قرآن میں، یہ دو طلبیں بہت آپس میں مل رہی ہیں. کلیم کی طلب کیا ہے؟ جب خداوند عالم نے کلیم سے کہا کہ اذهب الى فرعون انه لطغى، اے میرے کلیم، اے موسیٰ، جاؤ فرعون کو ڈراؤ، وہ بڑا سرکش و باغی و طاغی ہو گیا ہے. فوراً جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا میری کچھ طلبیں ہیں، میری کچھ فرمائش ہے، بغیر ان کے پورا کیے نہ جاؤں گا. اللہ کا منہ لگا نبی ہے نا بھائی، میرے ساتھ ہے تو مزہ آئے گا. بس آپ پچھلی بات بالکل بھول جائیں، اب بالکل آپ اٹینشن 100% توجہ. اللہ کا منہ لگا نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ نے اس سے بات کی ہے، شرف ہم کلامی دیا ہے. بڑے ناز اس نبی کے بھی اٹھائے ہیں اور اس کی امت کے بنی اسرائیل کے بھی بڑے ناز اٹھائے ہیں. یہ بات اور ہے کہ سرکشی کی ہے تو ان کی پٹائی بھی خوب ہوئی ہے. یہ امت مرحومہ ہے کہ جس پہ ابھی تک عذاب نہیں نازل ہوا، ان پہ عذاب بھی نازل ہوئے ہیں. تو اللہ نے بڑی نافرمانیاں اپنے اس کلیم کی فرمائی ہے. جیسے ہی کہا اذهب الى فرعون انه لطغى، جاؤ فرعون کو جا کے ڈراؤ، بڑا سرکش و باغی و طاغی ہو جائے، میرا پیغام جا کے اس کو سناؤ. جناب موسیٰ نے فوراً کہا پروردگارا پہلے مجھے کچھ چاہیے. مشیت نے کہا مانگو. پہلی طلب شروع ہوئی، پروردگارا رب اشرح لی صدری، اے میرے پالنے والے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، مجھے شرح صدر کر دے، یعنی میرے علم میں اضافہ کر. رب اشرح لی صدری، میرے صدر کو کھول دے، شرح صدر کر دے، سینے کو کشادہ کر دے. ویسر لی امری، اور میرے امر تبلیغ کو آسان کر دے، میرے امر تبلیغ کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میرے پالنے والے میری زبان کی لکنت اور گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی، یہ میری بات سمجھے تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ یہ میری بات سمجھے. طلب جاری ہے، ابھی رکے نہیں ہے حضرت موسیٰ، اور اللہ اپنے کلیم کی طلب کو سن رہا ہے. یہ ادب گفتگو اور سلیقہ گفتگو
गुफ्तगू बताने के लिए कि अगर कभी कोई छोटा भी किसी बुजुर्ग से मुखातिब हो तो जब तक छोटे की बात पूरी न हो जाए बुजुर्गी के जर्रे में काट न दिया करो, बात इंटरप्ट न किया करो। मूसा मांग रहे हैं, अल्लाह सुन रहा है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आगे मांगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अकेला नहीं जाऊंगा इस अम्र मुश्किल में। आगे बढ़ी शरह सादर, लिसान की गिरा खोलिए, अम्र तबलीग को आसान कीजिए। फिर मूसा ने मांगा कि वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, ऐ मेरे परवरदिगार मैं अकेले न जाऊंगा, मुझे एक वजीर दे दे, तू बना दे एक वजीर मेरे लिए बना दे। भाई तवज्जो का तालीम हूं, कुरान पढ़ने वालों, ये मूसा की दुआ कुरान में है, ये वाकयात यूं ही नहीं नकल हुए हैं, ये कानून और मिजाज दीन और अकीदा बता रहे हैं। भाई मूसा कह रहे हैं रब ऐ मेरे पालने वाले वजअल ली, तू बना दे मेरे लिए एक वजीर। यानी मूसा ये बताना चाह रहे हैं कि नबी को बस इतना तो इख्तियार है कि अपने वजीर और खलीफा के लिए सिफारिश करे, बनाना नबी का काम नहीं है। मोहम्मद वाले मोहम्मद माशाअल्लाह, तवज्जो का तालीम हूं। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, ऐ मेरे पालने वाले तू बना दे मेरे लिए एक वजीर। यानी नबी सिफारिश तो कर सकता है, बनाता अल्लाह है, तू बना दे मेरे लिए एक वजीर बना दे। कहां से बना? मिन अहली, मेरे घर से मेरा वजीर दे। उम्मत पे भरोसा नहीं है, मेरे पालने वाले मुझे वजीर दे दे। कहां से? मेरे घर से वजीर दे। भाई तवज्जो का तालिब हो, हमारी छोटी सी रिसालत है मूसा की, महदूद जमाने के लिए, महदूद जमीन के लिए, छोटी सी रिसालत के लिए वजीर जो मांग रहे हैं तो बना नहीं रहे हैं, मांग रहे हैं। फिर उम्मत पे भरोसा नहीं है बल्कि घर वालों पे भरोसा है। और आगे ये अल्फाज़ कुरान है, वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, मेरे घर से मेरे अहल से वजीर दे। फिर आगे बढ़े कि कौन? हारून अखी, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। ये बताने के लिए कि हर घर में दाखिल होने लाने वाला वो अहले नबूवत नहीं होता, अहले मनसब नहीं होता। घर में जो भी दाखिल हो जाए वो अहले रिसालत नहीं होता है। तो ये ना कहे कि घर से दे रहा हूं मैं, घर से हर एक अहल नहीं है मेरे मनसब का जो शरीक रिसालत बन जाए, हर एक को घर में नहीं बल्कि हारून अखी, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। वो क्या करेगा? उशदुद बिही अज़री, मेरी पीठ को उसके जरिए मजबूत कर दे। माशाअल्लाह, मेरे वजीर का काम क्या होगा? उशदुद बिही अज़री, मेरी पीठ को उससे मजबूत कर दे। वो अशरिकहु फी अमरी, और मेरे अम्र रिसालत में उसे बराबर का शरीक बना दे। वो अशरिकहु फी अमरी, मेरे अम्र रिसालत में उसे बराबर का शरीक बना दे। कई नुसब्बिहका कसीरन व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा तेरा जिक्र करें, तेरी बंदगी करें। तू तो हमारे हाल को देख ही रहा है, तू तो वाकिफ़े असरार निहानी है ही है, तू तो महरम वारदात क़ल्ब है ही कि हम क्या चाहते हैं तेरी राह में। तो भाई तवज्जो का तालिब हूं, ये मूसा ने तलब मांगी। भाई तवज्जो, मूसा ने तलब मांगी, कुरान में मौजूद है सारी तलब। जैसे ही मूसा की तलब पूरी हुई, फौरन अल्लाह ने यह जुमला कुरान में मौजूद है कि कद ऊतीता सुअलका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारी हर तलब तुम्हें दी गई। कद ऊतीता सुअलका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारी हर तलब तुम्हें दी गई। बगैर किसी अमेंडमेंट के जितने पॉइंट्स हैं, बगैर किसी तरमीम दफआते तलब,
توجہ، بغیر ترمیم دفعات طلب، بغیر کسی پوائنٹ کے امنڈمنٹ کے اللہ کہہ رہا ہے کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری ہر طلب، ہر ڈیمانڈ تمہیں دی گئی۔ بھائی توجہ، بھائی جو کلیم ہو اگر کچھ مانگ بیٹھے تو اللہ ترمیم نہیں کرتا، جو مانگتا ہے دے دیتا ہے، اس لیے کہ اپنے نبیوں پہ بڑا بھروسہ ہے۔ تو اگر کلیم مانگے تو کوئی ترمیم نہ کرے، اور اگر حبیب کچھ مانگ بیٹھے مسئلہ رضا کا ہے کہ بھائی کیا مانگا حبیب نے؟ توجہ، یہ کلیم کی طلب ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري۔ یہ کلیم کی طلب ہے، میرا ایک وزیر بنا دے، میرے گھر سے بنا دے میرے وزیر کو، پروردگارا ہر ایک کو گھر میں نہ بنانا، میرے اہل میں سے بنا مگر میرے بھائی، بھائی توجہ کا طالب ہو، مگر میرے بھائی ہارون کو بنا دے میرا وزیر۔ یہ کلیم کی طلب قرآن میں ہے، اللہ نے کہا سب دیا۔ اب ایک حبیب کی طرف ہمیں نظر آئی قرآن میں، جس میں اللہ نے کہا قل، اے میرے حبیب آپ مانگیے ہم سے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا قل، آپ کہیے، آپ مانگیے، رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے پالنے والے مجھے جہاں سے نکال، میں جہاں داخل کر، حق و صداقت کی راہ سے داخل کر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے جہاں سے بھی باہر نکال، حق و صداقت کی راہ سے باہر نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے میرے پالنے والے تو بنا دے میرے لیے ایک سلطان نصیر، ایک مددگار قوت تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پروردگارا تو بنا دے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں بناؤں، سفارش کر سکتا ہوں۔ بھائی توجہ، تو بنا دے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، ایک مددگار قوت میرے لیے بنا دے، تو عطا کر دے۔ یہ طلب حبیب ہے، کہاں سے دے دے؟ اپنے پاس سے دے دے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی موسیٰ نے کیا مانگا؟ توجہ، اتنا یاد رہے کہ موسیٰ سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وزیر مانگو۔ بھائی میری محنت رائے گا میں جائے، ارباب علم ہے، توجہ، موسیٰ سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم وزیر مانگو، بلکہ وزیر موسیٰ نے اپنی طرف سے مانگا، اللہ نے کہا دے دیں گے اور دے دیا۔ مگر حبیب سے کیا کہہ رہا ہے کہ قل، اے میرے حبیب آپ مانگیے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات سمجھے کیا ہے؟ بھائی موسیٰ نے اپنی طرف سے وزیر مانگا، اور حبیب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے سلطان نصیر مانگیے۔ فرق پہچانے کہ موسیٰ نے اپنی طرف سے مانگا تو اپنے معیار سے، اپنے لیول کا مانگا۔ محمد وآل محمد پر ماشاءاللہ، یہ قرآن ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ نہ بخاری کی ہے نہ کافی کی ہے۔ میں توجہ کا طالب ہوں کہ موسیٰ نے کیا مانگا؟ بھائی دونوں طلبیں میں نے عرض کیا کہ نبیوں نے تو بہت کچھ مانگا، اللہ نے دیا، مگر دو طلبوں کے تیور ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، کنٹینٹس مل رہے ہیں، طلب مل رہی ہے، شرائط مل رہے ہیں، ذرا سا فرق ہے۔ میں توجہ، موسیٰ نے کیا مانگا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے میرے پالنے والے مجھے وزیر دے دے میرے گھر سے۔ توجہ کا طالب ہوں، پیغمبر نے کیا کہا کہ مجھے دے دے ایک سلطان نصیر، اپنے پاس سے دے دے۔ موسیٰ سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مانگو ہم سے، موسیٰ نے خود سے مانگا،
موسیٰ نے اپنے معیار سے مانگا. ہائے ہائے عجب منزل ہے یار. آپ سنیں کیا ہے, محمد نے مانگا نہیں ہے بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مانگو تاکہ ہم اپنے معیار اور اپنے لیول سے دے تمہیں. بھائی یہی تو شرط ہے کہ موسیٰ نے وزیر مانگا, محمد نے سلطان نصیر مانگا. موسیٰ نے کہا میرے گھر سے میرا وزیر دے, محمد نے کہا اپنے پاس سے دے. بھائی موسیٰ نے گھر سے وزیر مانگا تو موسیٰ کو وہ وزیر دیا گیا جو ان کے گھر میں پیدا ہوا تھا. اللہ نے موسیٰ کو وہ وزیر دیا جو موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوا تھا. محمد نے کہا گھر سے نہیں چاہیے, تم کا اپنے پاس سے دے دے مجھے. تو محمد کو وہ سلطان نصیر ملا جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا. تو موسیٰ نے اپنے لیول سے مانگا تو ان کے وزیر میں موسیٰ کے تیور نظر آئے, اللہ نے اپنے پاس سے دیا. کلیم کی طلب ہے, ایک حبیب کی طلب ہے. اور جب کلیم مانگ لے تو اللہ کہتا ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اے موسیٰ بلا ترمیم دفعات طلب, بغیر کسی ترمیم و تبدیل کے جو جو جیسا جیسا تم نے مانگا میں نے تمہیں دیا. تو پھر اب حبیب کی طلب میں کیا کوئی ترمیم ہو جائے گی؟ اب بتاؤ کلیم زیادہ بلند ہے اللہ کی نظر میں یا حبیب؟ کتنے بد ذوق ہے جو طلب کلیم کو تو مانتے ہیں کہ پوری ہوئی طلب حبیب کو نہیں مانتے. جو ہے کہ نہیں ہے. آپ ذرا سا اب آپ کے اذہان عالیہ کو ایک سینہ اور اونچا کرنا چاہ رہا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. توجہ کا طالب خداوند عالم نے اپنے تمام نمائندے تمام نبیوں کو کچھ نہ کچھ تحفے دیے. کسی کو تحفہ آیات, کسی کو تحفہ صحیفہ, صحف ابراہیم و موسیٰ. سورہ اعلیٰ, نماز عید کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں. ابراہیم کے صحیفے, موسیٰ کے صحیفے, حضرت آدم کے صحیفے, حضرت شیس ہیبت اللہ جن کا نام تھا آدم کے بیٹے, ان کے صحیفے, حضرت ادریس کے صحیفے, حضرت نوح کے صحیفے, حضرت ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے ہیں. اور کچھ مشہور کتابیں دی ہیں. زبور دی ہے داؤد کو, انجیل دی ہے عیسیٰ کو, اور تورات دی ہے موسیٰ کو. بھائی توجہ کا طالب ہوں. اور قرآن فرقان دی ہے اپنے حبیب کو. یہ کتابیں ہیں, یہ صحیفے ہیں, یہ اللہ کی آیتیں ہیں. اور تورات کا جیسا مقدس تحفہ قرآن سے پہلے, تورات سے بلند کوئی آسمانی کتاب اور اللہ کا کلام نہیں ہے جو کہ معجزہ تو بن کے نہیں آیا تھا, مگر فلسفہ حلال و حرام کی اتنی دقیق بحثیں تورات میں ہیں. قرآن سے پہلے کسی کتاب میں نہیں ہے. زبور جو ہے وہ دعاؤں کا مجموعہ ہے, اسی لیے صحیفہ کاملہ امام سجاد کی دعاؤں کے مجموعے کو کہتے ہیں زبور آل محمد کہتے ہیں. انجیل جو ہے وہ اخلاقیات
आयात का मजमूआ है जिसमें कानून बन के कुछ नहीं आया है। हजरत ईसा भी तौरात पर अमल करने वाले और तौरात पे अमल करवाने आए थे। वो खुद जो थे वो शरीयत मूसा के पाबंद थे और साथ ही साथ तौरात पे अमल करने और करवाने आए थे। इंजील में अखलाकियात की बातें और बंदगी की मेराज की बातें, कुछ राज़ो नियाज की बातें हैं, इसीलिए सहीफा कामिला को इंजील अहले बैत भी कहा जाता है। मगर तौरात से बुलंद कोई कुरान से पहले किताब नहीं है। मगर आजम मंजिल है, अल्लाह ने अपने तमाम नबियों को कुछ न कुछ सहीफे, तोहफे, आयतों के तोहफे दिए हैं, किताबों के तोहफे। मगर तमाम नबियों में और सरदार अंबिया में एक बुनियादी फर्क है। भाई जाया ना जाए, एक जुमले में ज़हन ऊपर आइए आप। तमाम नबियों में और हबीब खुदा में एक बुनियादी फर्क है कि नबियों को किताबें जा जा के लानी पड़ी है, हबीब खुदा को कुरान की आयतें कहीं जाके नहीं लानी पड़ी। अब मैं मिसाल देता हूं, सबसे बुलंद किताब भाई तवज्जो कलीमुल्लाह को जो दी है अल्लाह ने, वो तौरात है। ऐ मूसा, ये मेरा तोहफे जलील, ये मुकद्दस अलवाह तौरात की, जिसमें हिदायत, जो सरचश्मे हिदायत भी है और जो नूर है। ऐ मूसा, ये मेरे अलवाह तौरात का तोहफा, ये तुम्हें तलाश करता हुआ नहीं जाएगा, तुम्हारे घर नहीं जाएगा, जहां जहां जाओ वहां नहीं जाएगा। अगर तुम्हें यह तौरात लेना है तो सहमत सफर करके वादी ऐमन में कोहे तूर के करीब आओ और ये मेरा मुकद्दस तोहफा अलवाह तौरात अदब से जूतियां उतार के आके ले जाओ। फखला ना लाए, जूतियां उतार के आओ। इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुवा, तुम वादी मुकद्दस तुवा में खुशकराम हो। भाई तवज्जो, तो तौरात मूसा को बोला के दी गई है, न उनके घर आई है, न उनके पीछे पीछे गई है जहां गए हो। मगर कुर्बान जाने अज़मत हबीब खुदा सरदार अंबिया के कि अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब, आपको कुरान की मुकद्दस आयत, आपको कुरान की मुकद्दस आयत कहीं आके नहीं लेना है। मैं बुला के ज़हमत सफर न दूंगा, बल्कि तेरी मंजिल ये है कि मेरे हबीब जहां जहां तू जाएगा मेरी आयतें वहां। है कि नहीं है मेरे हबीब? आप जहां जहां जाएंगे मेरी आयतें वहां वहां जाएंगी। आप जलवत में है तो आयतें जलवत में आएंगी, आप खलवत में है तो आयतें खलवत में आएंगी, आप बज़्म अस्हाब में है तो आयतें वहां जाएंगी, आप खलवत अज़वाज में है तो आयतें वहां जाएंगी, आप सफर में है तो आयतें वहां जाएंगी, आप हज़र में है तो आयतें वहां जाएंगी, आप मिंबर पे है तो आयत वहां आएगी, आप मेहराब में है तो आयत वहां आएगी, आप क़याम में है तो आयत वहां आएगी, आप रुकू में है तो आयत वहां, आप सुजूद में है तो आयत वहां आएगी, आप क़ुऊद में है तो आयत वहां आएगी, आप आलम ख्वाब में है तो आयतें वहां जाएंगी, आप आलम बेदारी में है तो आयतें वहां जाएंगी, आप मैदान हर्ब ज़र्ब में है तो आयत वहां जाएगी, आप सुलह करें तो आयत वहां आएगी, आप जिहाद करें तो आयत वहां आएगी। मैं तो बच्चों, ऐ मेरे हबीब, आप बच्चों में है तो आयत वहां जाएगी। मेरे हबीब, ये आयतें आपको ढूंढेंगी और ऐसा मेरी आयतें आपको ढूंढेंगी कि अगर आप अपने बच्चों को लेकर चादर में छुप के भी बैठ जाए। जो शियों को दरे अली से मिली है, जो मुनाफिकों को हजम नहीं है। ऐ मेरे हबीब, आपको मेरी आयतें ढूंढेंगी। आप अगर अपने बच्चों के दरमियान चादर में बच्चों को लेके छुप के भी बैठ जाएंगे तो मेरी तत्हीर की आयत आपको तवाफ करके तलाशी ही तो कर लेगी। ऐ मेरे हबीब, आप सफर में तो आयत वहां, आप हज़र में तो आयत वहां। देखिए, मैं खिताबत नहीं, हर एक की मिसालें मौजूद हैं। 6,500 से ज्यादा आयतें नाजिल हुई हैं। आप अंदाजा लगाए कहां कहां। ऐ मेरे हबीब, आप सफर में तो आयत वहां, आप हज़र में तो आयत वहां, आप मक्के में है तो आयतें वहां जाएंगी, आप मदीने आ जाए तो मेरी आयतें अब वहां जाएंगी। ऐ मेरे हबीब, आपकी अदाए सफर से मेरी आयतों के नाम बदल जाएंगे। आप मक्के में हो तो मेरी आयतें भी मक्किया कहलाएंगी, आप मदीने में तो मेरी आयतें मदनिया कहलाएंगी। आप जहां जहां जाए, आप खुश
خشکی کے راستوں پہ تو آیت وہاں جائے گی، آپ سمندر کے راستوں میں تو آیت وہاں جائے گی، آپ عرش کے راستوں پہ تو آیت وہاں جائے گی، آپ افلاک کو روندے تو آیت وہاں جائے گی، آپ سدرہ پہ پہنچے تو اب وہاں آیت آئے گی، آپ قاب قوسین پہ آئے تو آیت وہاں آئے گی، آپ حجاب نور کے قریب ہے تو آیت وہاں آئے گی، آپ خلوت پروردگار میں ہے تو آیت وہاں آئے گی۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، سورہ نجم کی آیت، یہ معراج کی آیت ہے کہ اللہ نے وحی کر دی اپنے بندے کو جو کہ کی وحی، بھائی توجہ ہو، پہنچا دیا کہ جو پہنچا دیا، یہ معراج کی آیت ہے۔ اے میرے حبیب آپ جہاں جہاں جائیں گے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اے میرے حبیب یہ میری آیتیں وہاں وہاں جائیں گی۔ بہت خاص ذوق چاہیے یہاں پر، بھائی توجہ کا طالب ہوں۔ اے میرے حبیب وجہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی آیتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری گونگی آیتوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ کی ضرورت نہیں ہے، ان میری آیتوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ آیتیں آپ کی محتاج ہیں، آپ میری آیتوں کی محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ میری آیتیں ہیں سامت، آپ ہے خود قرآن ناطق۔ یہ میری آیتیں ہیں سامت، آپ ہے قرآن ناطق۔ یہ آیتیں ہیں جسم بے روح، آپ ہے روح و جان قرآن۔ یہ آیتیں ہیں میری جوہر، آپ ہے یہ آیتیں ہیں میری عرض، آپ ہے جوہر قرآن۔ یہ آیتیں ہیں گل بے شمیم، آپ ہے شمیم خوشبو قرآن۔ اے میرے حبیب میرے آیتوں کو ضرورت نہیں ہے، اے میرے حبیب یہ میری آیتیں آپ کو نہیں تلاش کر رہی ہیں، بلکہ آپ سے جوہر نطق کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اے میرے حبیب یہ میری خاموش صامت گونگی آیت ہے، یہ آپ کے دہن کا قوت نطق مانگ رہی ہے، یہ آپ کے جنبش لب کا اعتبار مانگ رہی ہے۔ آپ کہیں کہ میرا کلام تو یہ قرآن بن جائے۔ بلکہ یہ اپنے اعتبار کو ڈھونڈ رہی ہے، یہ میری خاموش آیتیں آپ سے جوہر نطق مانگ رہی ہیں۔ آپ کو ضرورت میری آیتوں کی نہیں ہے، میری آیتیں آپ کو اس لیے ڈھونڈ رہی ہیں کہ میری آیتوں کو آپ کا بھروسہ چاہیے، آپ کا اعتبار چاہیے۔ بس توجہ، اے تمام مسلمانان عالم، اے امت محمد و امت قرآن، تمہیں سیرت محمد کا یہ بات تو یاد ہوگا نا کہ محمد کبھی قرآن کی آیتیں لینے نہ گئے۔ بھائی توجہ، بڑی خاص توجہ، تمہیں اتنا تو یاد ہے نا سیرت محمد کا یہ جلی بات کہ وہ سردار انبیاء، بھائی توجہ، وہ سردار انبیاء جو قرآن کی مقدس آیات لینے نہ گیا، وہ کعبے سے علی کو لینے گیا۔ کہ یہ پہلو کیوں نہیں یاد ہے؟ کبھی یہ بھی سیرت پڑھا کرو کہ جو قرآن مقدس لینے نہ گیا وہ کعبے سے علی کو لینے گیا۔ بھائی توجہ، جو قرآن لینے نہ گیا وہ تین چیزیں لینے گیا۔ جو قرآن لینے نہ گیا وہ تین چیزیں لینے گیا۔ وہ اللہ کے جس نے قرآن کو دے کر زحمت سفر دے کر نہ بلایا، قرآن کو
دینے کے لیے نہ بلایا. 3 چیزیں ایسی ہیں اللہ نے کہا آ کے لے جاؤ. وہ جو قرآن مقدس لینے نہ گیا وہ کعبے سے علی کو لینے گیا. وہ جو قرآن مقدس کی آیتیں لینے نہ گیا وہ معراج سے وجود فاطمہ لینے گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کے مطالعے کا امتحان لینے جا رہا ہوں. جو قرآن مقدس کی آیتیں، بھائی توجہ، سورہ نساء کی قسم، سورہ نساء کی قسم، جو سورہ احزاب و تحریم لینے نہ گیا. پہنچے ذہن کے نہیں پہنچے؟ تحریم، سورہ تحریم کی آج ہی جا کے یا کل انشاءاللہ 5 شروع کی آیتوں کا ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے گا کہ جس میں کنہی 2 بیویوں سے اللہ نے کہا ہے کہ لقد زغت قلوبکما، تم دونوں کے دل چڑھے ہو گئے ہیں. اتفاق دونوں کو بتا دیا ہے، انہوں نے بھی کہ جو ان کے ہیں. سورہ احزاب میں جہاں پر بھائی توجہ کا طالب ہوں، جہاں پر اللہ نے ازواج رسول کی کھنچائی کی ہے، فہمائش کی ہے، پھٹکارا ہے. بھائی عجب معاملہ ہے. کبھی اصحاب کے سلسلے میں آیتیں ہیں کہ پھٹکار رہا ہے اللہ، کبھی ازواج کو پھٹکار رہا ہے. ہمارا چیلنج ہے کوئی ایک آیت دکھا دو جس میں اہل بیت سے لہجہ بدلا ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے سوروں کا نام لیا، اس میں ازواج کی فرمائش کی ہے اللہ نے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں بیٹھی رہو. سورہ احزاب. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایام جاہلیت کے بناؤ سنگار میک اپ مت کیا کرو. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اور نرم لہجے میں پسے پردے دیوار نامحرموں سے بات مت کیا کرو، اس لیے کہ جن کے دلوں میں مرض سے اضافہ ہوتا ہے. ہم کیا کریں؟ ہم سب کو بہت محترم جانتے ہیں، مگر بس اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے کہا وہ تھی. اس کو تکرار کرنی پڑی. انفارمیشن کے لیے مجھے بولنا پڑا جملہ معترضہ کے طور پر. یہ بریکٹ میں میرے 2-4 جملے تھے. بھائی جو قرآن لینے نہ گیا وہ کعبے سے علی کو لینے گیا، جو قرآن مقدس لینے نہ گیا وہ معراج سے وجود فاطمہ لینے گیا. اور قسم سورہ نساء کی، جو سورہ تحریم اور سورہ احزاب لینے نہ گیا وہ مادر زہرا خدیجۃ الکبریٰ کو اس کے گھر سے لینے گیا. زیادہ مہو ہو جاتے ہیں، اتنا مہو نہ ہو کہ یا میں آپ کی معلومات پہ شک کروں یا اپنے پہ ہونے لگے. میں تو جانتا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. جو سورہ تحریم لینے نہ گیا وہ مادر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کو اس کے گھر سے لینے گیا. اب سنیں تاریخ کے حوالے سے تہذیب منبر کے ساتھ اشارات و کنایات و سملی و میٹافر میں در پردہ میرے چند جملے سن لے کہ مجھے بھائی توجہ کا طالب ہوں، مجھے نکاح محمد سے انکار نہیں ہے، 9 ہوئے ہوں یا 13. مجھے نکاح رسول اللہ سے انکار نہیں ہے، 9 ہوئے ہوں یا 13. مگر شادی تو فقط ایک ہوئی تھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فقط ایک شادی ہے. توجہ. شادی ہماری زبان میں شادی کسے کہتے ہیں؟ فارسی کا لفظ ہے شادی کا مطلب خوشی. تو جس نکاح سے دل خوش ہو وہ ہوتا
होती है शादी। जो निकाह मसलहतन हो, मजबूरन हो, उसे निकाह तो कहते हैं, शादी नहीं। और ये निकाह भी तुम कह लो एतबारे मोहम्मद पे, वरना किसी उस एक निकाह के अलावा न किसी का खुतबा है न किसी का सीगा। सारे निकाह एतबारे मोहम्मद के सहारे, इसलिए कि जिसके सहारे तौहीद खड़ी है कैसे न माने। काश के आप महसूस करें मैं आपको कहाँ ले आया। अमर जिस एतबारे मोहम्मद पे तौहीद खड़ी है, जिसके भरोसे, जिसकी सदाकत के भरोसे, जिसके जुम्बिश लम्हाए सदाकत के भरोसे कुरान को कुरान माना बगैर सुने हुए अल्लाह से, बगैर देखे हुए वो अल्लाह के जो आंखों के ढेले से नहीं, जो अक्लों से भी हिजाब और पर्दादारी करे, उस अल्लाह को, उस महजूबे कायनात को कि जो अक्लों की आंखों से भी हिजाब करता हो, एतबारे मोहम्मद के सहारे बिन देखे मानने वालों, ये एतबारे मोहम्मद है कि निकाह था। न किसी खुतबे का जिक्र है, न किसी खुतबे का जिक्र है, न किसी सीगे का जिक्र है। ये एतबारे मोहम्मद के सहारे है भाई, तवज्जो। और निकाह भाई तवज्जो का तालिब हो, ये मैंने इसीलिए क्या, शादी है कि ये फकत एक है निकाह पैगंबर का पहला, एक पैगंबर का पहला निकाह है कि जिसमें मेराज का दूल्हा मलिकतुल अरब को उसके घर से जाके ब्याह के लाया है। भाई तवज्जो, एक जुमला, ये पहला और आखिर निकाह है पैगंबर का कि मेराज का दूल्हा अपनी दुल्हन मलिकतुल अरब को उसके घर से, जो कायदे शरीफाना है, पढ़ दीजिए सलावात उन लोगों की तरफ से भी कि जिनको सलावात भी भारी होती है। मलिकतुल अरब मादर ज़हरा खदीजतुल कुबरा सलावा। जो है कि नहीं है भाई, बड़ी जिम्मेदारी से सारी किताबों का निचोड़ पेश करो। किसी के दम नहीं है किसी मुल्ला के क्या आके इस मसले पे गुफ्तगू करे, इसलिए गुफ्तगू करेगा तो और किरकिरी होगी। यही तो वो रंग है, यही तो वो रंग है, यही तो वो रंग है। अपनी सियासत से अली से जीत जाने वाले बज़ाहिर, सुनने जुमला, अपनी गंदी उमवी सियासत से और अदवी सियासत से और तैनी सियासत से, अपनी तैनी सियासत, अदवी सियासत, उमवी सियासत, अब्बासी सियासत से, गंदी सियासत से अली से जीत जाने वाले न ज़हरा से जीत सके न मादर ज़हरा से। तवज्जो का तारीफ मैं देख रहा हूँ, बात लोग जो है तारीफ करते करते थक चुके हैं। सुन ले जुमला, सुन ले, आ गई है बात तो कहते हूँ। मैं बहुत कम ऐसे बहाव की तरफ कम बहता हूँ, मगर ये कुदरती बहाव है, ये अपने इख्तियार में नहीं है। जैसे अशार में आमद होती है, ये वो आमद है, यहाँ आवर्द नहीं है। तवज्जो है कि नहीं, बेदार है कि नहीं है? फकत एक मेराज के दूल्हा की दुल्हन है। तवज्जो, कान खोल के जुमला सुने, तारीख की पूरी जिम्मेदारी चलन के साथ। फकत एक मेराज के दूल्हा की दुल्हन है कि जिसको उसके घर से जाके ब्याह के लाए हैं, बाकी सबको भेजा गया है।
दे सकता है 7 सवाद अली, और चाहता तो नबी की बीवी को दे सकता था आप तलाक अली। बख्शा जो रसूल अकरम ने दे सकता है 7 सवाद अली, और चाहता तो नबी की बीवी को दे सकता था आप तलाक अली। और उंगली के 2 झटके से कर खैबर को उठा सकता है अली। अरे नाका पे चढ़ी भावत को हैबत से गिरा तो जो कुरान लेने न गया वो अली को काबे से लेने गया। मांगा है तो ले आओ हबीब, ये आएगा नहीं। जो कुरान लेने न गया वो मेराज से वजूदे सिद्दीक़ा ताहिरा फख्र मरियम व आसिया सैयदा निसाए आलमीन लेने गया। जो अज़वाज को बाकी बल्कि कुरान का जो लेने न गया वो मलिकतुल अरब मादर ज़हरा को उसके घर से लेने गया। निकाह खदीजा के घर हुआ है, किसी बंद कमरे में नहीं हुआ है। और खुतबा सरपरस्त बन के भतीजे की बारात कौन लेके चला? ये कौन है जिसने सरपरस्त बन के खुतबा निकाह पढ़ा, जिसके पहले लफ्ज ही में ये है, चचा पढ़ा है निकाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़र्अ इब्राहीम व ज़ुर्रियत इस्माईल। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है कि हम लोगों को उसने बनाया ज़र्अ इस्माईल से और ज़र्अ इब्राहीम की शाख और ज़ुर्रियत इस्माईल से हमें पैदा किया उसने। मुतवल्ली काबा, काबे के जवार में मेमार काबा से निस्बत जोड़ के ये बता रहा है कि हम ही हैं वो उम्मत मुस्लिमा। जब काबा बनाते वक्त खलील ने हमें मांगा था। भतीजे और खानदान की जुमला जाया न जाए, अपने भतीजे और खानदान की इतनी तारीफें की हैं कि लग रहा है कि मुकाबिल जो खानदान खदीजा है अबू तालिब भी वजन ले रहे हैं। अगर ये बनु हाशिम न होते तो हम इस खुतबे के कंटेंट्स को इनसिक्योरिटी कहते। क्या मैंने गलत छेड़ दिया? हम इसको इनसिक्योरिटी कहते, मगर जलालत बनु हाशिम तो अज़हर मिन शम्स है। इसका मतलब ये है कि वो मुकाबिल भी ये कोई अहरे गैरे नत्थु खैरे में रिश्ता नहीं हो रहा है। हम मेयार हैं, बराबर के हैं। अरे हम सर से रिश्ता होने जा रहा है। हम सरी कम की मंजिल लगती है खदीजा। अब सुने, और वो निकाह और वो खुतबा होने के बाद मैंने क्यों कहा कि शादी है, तवज्जो है कि नहीं है? जिससे दिल खुश हो, बेदार रहिएगा। जिस निकाह से दिल खुश हो उसी को तो शादी कहते हैं। भाई चैलेंज के साथ फकत एक निकाह है कि जिसके बाद वलीमा हुआ है। एक निकाह है जिसके बाद वलीमा हुआ है। कोहे सफा पे मोहम्मद के चचा ने खड़े होके ऐलान किया, ऐ कौम अरब आओ, दस्तरखान रहमतुल लिल आलमीन बिछा है। मुबारक हो कि ज़मानते नस्ल मोहम्मद आ गई, ज़मानते नस्ल मोहम्मद आ गई। आओ खाना खाओ खुशी में, इसलिए कि ज़मानते नस्ल मोहम्मद आ गई। शादी इसलिए है कि बाकी से पैगंबर को क्या मिला, मगर ये जो दुल्हन आई तो इसने माल से भी बेनियाज किया। सब लोग मिलकर सलावत पढ़ दीजिए।
फरमाइश की थी कि ये आधा घंटा बढ़ा दीजिएगा, वही जाके पीछे बैठ गए। दर अब्बास पे मैं बिफर गया हूँ, अब आप मुझे काबू में कीजिए।